قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واقتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال إمام الرضا عليه الصلاة والسلام من زارني عارفا بحقي أنا أزورك ثلاثة مقام أوله في القبر والثاني على الصراط والثالث يوم الجزاء. جس بارگاہ ملکوتی میں ہم اور آپ پہنچے ہیں اس معصوم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے مولا امام رضا جن کی بارگاہ میں آئے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ منظارنی عارفن بحقی انا ازورکا ثلاثت مقامن. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میری زیارت کے لیے آئے، جو شخص بھی میری زیارت کو آئے، میری زیارت کرے، میرے رتبے کو، میرے مرتبے کو سمجھتا ہو اور وہ میری زیارت کے لیے آئے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری زیارت کے لیے ایک مرتبہ آئے گا، میں رضا وعدہ کرتا ہوں کہ میں 3 جگہ اس کی زیارت کروں. ہم وہاں مولا کی ایک زیارت کو جائیں گے، مولا کا وعدہ 3 جگہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں. اولہ فی القبر، پہلی جگہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قبر کا مرحلہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جو منو اور تنو مٹی ہمارے جسموں پر لدی ہوگی، کہ جب ہمارے تمام اعزاء و اقارب ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہوں گے، سارے چاہنے والے ہم سے دور ہو چکے ہوں گے، وہ شریک حیات جو کہ ہماری اور آپ کی ہم نفس تھی، وہ شوہر جو کہ ہم نفس تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ دے گا. وہ اولادیں کہ جس کے لیے ہم نے دنیا کی ہر شے حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، ہر شے کو مہیا کیا اپنی اولاد کے لیے، یہاں تک کہ وہ اولادیں بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گی. وہ مال کہ جس پہ ہم ناز کرتے تھے اور اتراتے تھے، وہ مال بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہوگا. وہ جاہ و نسب، وہ منصب، وہ مرتبہ، وہ رتبہ، وہ ہمارا دبدبہ، وہ کمال، وہ ہماری جان و پہچان، ہر چیز ہم کو چھوڑ چکی ہوگی. فقط ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میری زیارت کو آیا ہوگا، آقا کا وعدہ ہے، یہ معصوم کا وعدہ ہے. مولا کہتے ہیں اگر تم دن میں 1000 مرتبہ میرے پاس آئے ہوگے، 1000 مرتبہ مجھ کو سلام کر کے گئے ہوگے، مولا فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ کہ جب پہلی رات تمہیں قبر میں رکھا جائے گا، جب تمہارے پاس کوئی بھی نہ ہوگا، فقط تنہائی ہوگی، تاریکی ہوگی، علم و درد کا منظر، اور اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ منظارنی عارفن بحقی انا ازورکا، میں تمہاری زیارت کو آؤں گا. کون سی جگہ؟ اولہ فی القبر، پہلی جگہ جیسے ہی تمہیں قبر میں رکھا جائے گا. کیوں گھبراتے ہو؟ تم میری غربت میں زیارت کو آئے تھے نا، تم پردیس میں میری زیارت کے لیے آئے تھے نا. میں رضا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری غربت میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا. جس وقت تمہیں قبر میں رکھا جائے گا، جس کی قبر میں مولا رضا آ جائیں، پھر کیا کہنا. اور مولا کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ جتنی مرتبہ بھی تم ہماری زیارت کو دن میں اگر 1000 مرتبہ آئے ہو، مولا کہتے ہیں میں آ کر گناؤں گا. یہ پہلی مرتبہ، یہ دوسری مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ جس کی قبر میں اس معصوم کے قدم آ جائیں.
پھر کیسا گھبرانا؟ یہ اس معصوم کا وعدہ ہے، ہمارے اور آپ کے وعدے نہیں کہ آج کیا اور کل ہم بھول گئے۔ مولا فرماتے ہیں وَالثَّانِي دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ مولا فرماتے وہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہے۔ کون سا مرحلہ؟ وہ پل صراط ہے، جب ہر کوئی آ کر اس پل پہ رکا ہوا ہوگا، جہاں سے آگے گزرنا ہوگا، ہر کوئی وہاں پر اکٹھا ہوگا۔ مولا فرماتے کیوں گھبراتے ہو؟ اگر تم میری زیارت کے لیے آئے تھے، میں رضا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں پل صراط سے آ کر گزاروں گا۔ وَالثَّالِثُ يَوْمَ الْجَزَاءِ آخری مرحلہ، وہ بھی بہت سخت مرحلہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ تیسرا مقام کہ جس جگہ میں تمہاری ملاقات کو آؤں گا، جس جگہ میں تمہاری زیارت کو آؤں گا، وہ مقام ہوگا جو سب سے سخت ترین مقام ہوگا، یوم حساب کا مقام ہوگا، جس دن تمہارے نام اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں ہر کوئی اپنے نام اعمال کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوگا۔ اے میرے آقا، آواز آئے گی، ندا دے گا بندہ روز محشر، پروردگار پالنے والے، ہم نے تو بہت حج کیے تھے، مولا بہت نیک اعمال کیے تھے، آقا یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اے میرے معبود، کیا یہ کسی کا نامہ اعمال میرے ہاتھوں میں آ گیا؟ ندا آئے گی، اے میرے بندے، یہ تیری دنیا نہیں کہ گھول مال چلے، اس کا مال اس کے طرف، اس کا مال اس کی طرف۔ یہ یوم جزا ہے، یوم حساب ہے۔ آج کے دن جو تو نے کیا، اس لیے میں نے دو فرشتوں کو تیرے لیے مقرر کیا تھا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ ایک کا کام تھا جتنے بھی تو خیر کرتا جائے وہ اسے لکھتا جائے، ایک کا کام جتنے بھی تو شر کرتا جائے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرہ برابر، ایک نوک کے سوزن کے برابر بھی، اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو یہ فرشتہ لکھے گا، اور اگر کسی نے نوک کے سوئی کے برابر بھی، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اگر اعمال مخالفہ کیے ہیں تو وہ بھی لکھے گا۔ عزیزوں، لیکن ایک عجیب روایت ہے، جب زائر زیارت پہ نکلتا ہے اس کا قلم رک جاتا ہے۔ کیا مرتبہ ہے آپ کا! جب زائر زیارت پہ جاتا ہے خدا حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتے اپنے قلم کو روک دے، اس کے شر کو وہیں پہ روک دے۔ جو ادھر فرشتہ ہوتا ہے یہ فقط نیکیاں لکھتا ہے اور شر کو قطع کرتا جاتا ہے۔ یہ زیارت کا ایک عجیب منظر ہے۔ یہاں پہ حدیث اور آگے بڑھی، کہتے ہیں کہ جس وقت نام اعمال جب ہمارے ہاتھوں میں دے دیا گیا ملتا، اس وقت جب حیران اور پریشان ہوگا، سب خالی ہوگا، مولا کہتے ہیں اس وقت میں وعدے کو وفا کروں گا۔ کہتے امام رضا تشریف لائیں گے، اے میرے زائر، اے میری زائرہ، کیوں پریشان ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں اتنا درہم برہم ہے؟ آقا میرا نام اعمال خالی ہو چکا ہے۔ اے میرے مولا کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ مولا کہیں گے تو غربت میں آیا تھا نا، مصیبتوں میں آیا تھا نا میرے پاس، لا اپنا نام اعمال مجھے دے دے۔ ملتا ہے اس کریم اہل بیت کی ایک مرتبہ نگاہ کرم پڑے گی اس پہ، اور سارے گئے ہوئے اعمال صالحہ پلٹ کے آ جائیں گے۔ یہ برکت ہوگی اس معصوم کی۔ ایک اور حدیث آگے بڑھی، ملتا ہے کہ جب زائر، یہ بڑی مقدس مقامات ہیں، یہ بڑی مقدس جگہ ہے، جس جگہ پہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت ہی مقدس مقام۔ ملتا ہے کہ جب زائر زیارت کے لیے جب نکلتا ہے اور اپنے وطن سے جب قدم باہر نکالنا چاہتا ہے، ابھی قدم باہر نہیں رکھتا، آپ نے نیت کی، ہر کوئی یہی سوچ رہا ہوگا شاید میرا پیسہ مجھے لے آیا، شاید میرا مقام اور جاہ مجھے لے کر آیا۔ نہیں عزیزوں، نہیں، یہ بلاوا ہے اس معصوم کا، یہ بلاوا ہے اس معصوم کا۔ وگرنہ اتنا بڑا ہندوستان، اتنا بڑا شہر لکھنؤ، جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے، کیوں مولا نے آپ ہی کا انتخاب کیا؟ مولا نے اٹھایا، تم میرے پاس چلے آؤ، تم میرے پاس چلے آؤ۔ کیا ہے میرے آقا، کون سا ایسا عمل تھا جو آپ کو پسند آ گیا؟ وہ کون سے ہمارے ایسے نیک اعمال کو پسند آ گئے؟ اگر ہم اپنی طرف نگاہ کریں تو کوئی ایسا عمل نہیں جو اس معصوم کو پسند آئے۔ ہر چیز میں یا ریا شامل ہے، یا
دکھاوا شامل ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ. اگر ہم ایک عبادت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی خالص نہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم مسلح عبادت پہ ہوتا ہے، جسم خریداریوں میں ٹہلتا ہے. ایک عبادت بھی ہم خالص نہیں کر پاتے. اے میرے آقا کیا پسند آ گیا جو آپ نے ہمیں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی. معصوم کہیں گے تو رویا کرتا تھا نا، تو تڑپا کرتا تھا نا. اے آقا بلا لو ایک مرتبہ، دکھا دو آجا میرے زائر آجا. میرے پاس آنا چاہتا تھا نا، دیکھ میں نے تجھے طلب کر لیا، اب کیا چاہیے. جب اس معصوم کی بارگاہ میں آ گئے، کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتہ خداوند عالم نے اس فرشتے کو خلق کیا، یہ فرشتہ خلق ہوا جس نے ہمارے راستے کی تمام مشکل اور گرفتاریوں کو دور کیا. ابھی آپ کربلا نہیں گئے، لیکن پروردگار نے ایک ملک کو آپ نے ابھی قدم گھر سے باہر نکالا تھا کہ خدا نے حسین کی برکت کی وجہ سے ایک ملک کو خلق کیا جس کا کام یہ ہے کہ زائر کا قدم زمین پر پڑنے نہ دینا، اپنے پروں میں اسے لے کر چلنا. کیا مقام ہے آپ کا، کیا رتبہ ہے آپ کا، کیا مرتبہ ہے. اے آقا حسین، آقا یہ آپ کی وجہ سے خدا نے ہمیں ایک مرتبہ دیا کہ ہمارے نجس قدم اور معصوم فرشتے، ارے بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ حسین کی برکت ہے، آل حسین کی برکت ہے. کہتے ہیں کہ جب زائر اپنے مقصد مأویٰ تک پہنچ جاتا